اور حدیث کی کتاب میں آیا المہاجرین کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجرین میں سے جو نادار افراد ہوتے ان کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے، جبکہ انبیاء کرام کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ غیر اللہ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور ان مہاجرین کی جو خاص طور سے نادار تھے ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے، ان کی عظمت بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے اور فتح حاصل ہوتی تھی۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے سے کمتر کو وسیلہ بنایا، صرف ان کی عزت افزائی کے لیے اور امت کو یہ بتانے کے لیے کہ جب میں کمتر کو وسیلہ بنا سکتا ہوں تو تم بہتر کو اور بزرگ تر کو بدریہ وسیلہ بنا سکتے ہو۔ تو یہ بھی انبیاء کرام کا طریقہ رہا۔ خود ہی یہ حدیث پاک، یہ آیت کریمہ جو ہے تو اس کے اوپر بھی صحابہ کرام نے عمل کیا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی مغفرت اور بخشش چاہتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی عنہ کے بعد بھی تابعین کا کے زمانے کا واقعہ ہے جس کو تمام مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، خاص طور سے باب المناسک کے حج کے بیان میں، کہ ایک بزرگ ایک عتبی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک اعرابی آیا اور اس نے آیت کریمہ پڑھی اور اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور آپ کی شفاعت چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ ظلم سے متعلق وہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی سرکار کی بارگاہ میں حاصل ہوا، یہ آیت کریمہ پڑھی اور رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہی، سرکار کو وسیلہ بنایا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کو وسیلہ بنائیں اور آپ سے شفاعت کرائیں، تو اس کے مطابق میں اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں، آپ کی شفاعت چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بخش دے۔ اور اس کے بعد جو شعر پڑھے پھر وہ چلا گیا۔ وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو اسی دوران نیند آ گئی تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس اعرابی کو بشارت دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شفاعت سے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہ عمل رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے بارے میں خود حدیث ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا، طبرانی نے معجم کبیر میں اس کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ محدثین نے بھی ذکر کیا ہے۔ امام تقی الدین سبکی نے اس حدیث کے بارے میں جو کچھ بھی ابن تیمیہ نے کلام کیا تھا اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے، لما اختلف آدم الخطیۃ قال یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی قال کیف عرفت محمدا قال لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت راسي الى قوائم العرش فرأيت مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا حق الخلق اليك قال صدقت يا آدم وقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك وما غفرت لك۔ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش صادر ہوئی برسوں، وہ رب تبارک و تعالیٰ سے اس لغزش پر مغفرت کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے بخش دے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام
دعا کر رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ میں نے کبھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ عرض کیا کہ جب تو نے مجھ کو پیدا فرمایا اور اپنی طرف سے روح میرے جسم میں ڈالی تو میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ایک طرف اللہ کا نام ہے، اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو اس کو دیکھ کر کے میں نے سمجھا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کا بھی نام ملایا ہے وہ یقیناً تیری بارگاہ میں ساری مخلوق سے زیادہ محبوب، اس لیے میں نے ان کو وہیں سے جانا اور ان کا وسیلہ لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صدقت یا اے آدم تو نے سچ کہا، اور جب تم نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا بھی نہیں کرتا تو اور تمہاری مغفرت بھی نہ ہوتی۔ انبیاء کرام کو تو رب تبارک و تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہوتا اور بغیر کسی توسل کے وہ دعا کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی تھے، پہلے بھی کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے رہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دعا باب اجابت تک نہیں پہنچ رہی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبول کا مژدہ نہیں آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انہوں نے وسیلہ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب تو انہوں نے دعا کی اسألک بحق محمد لما غفرت لہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دعا مقبول بھی ہوئی اور ان کی مغفرت بھی ہوئی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے بہت پہلے جنت ہی میں پیش آ چکا تھا، کہ بہت پہلے پیش آ چکا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے تھے۔ تو یہ ابتدائے انسانیت کے وقت ہی یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی کسی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے یہود کے بارے میں استفتحون علی الذین کفروا، کہ ہوتا یہ تھا کہ جب یہود کا مشرکین سے معاملہ ہوتا تھا تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کو قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کیا کرتے تھے، اور اس کو روایت میں بیان کیا گیا کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اللہم انصرنا علیہم من نبی منبعوث آخر الزمان، یا اللہم انصرنا علیہم من نبی الذی نجد صفتہ فی التوراۃ، کہ ہماری نصرت فرما اس نبی کے واسطے سے، اس نبی کے وسیلے سے جن کی صفت ہم توریت میں پاتے ہیں۔ اور قرآن مقدس نے اس کو ذکر کیا، تو اگر یہ عمل شرک ہوتا تو یقیناً قرآن اس کو ذکر نہیں کرتا، اور اگر ذکر کیا تو اس کا رد بھی ہوتا، کیونکہ قرآن میں جو بات آئے اور بغیر رد کے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز و درست ہے۔ تو اس طرح کے معاملات، اس طرح کی آیات اور احادیث موجود ہیں، اور سب کے سب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے بعد ہمیشہ یہ امت کا معمول رہا ہے کہ وہ اپنی حاجتوں میں مقدس ہستیوں کا وسیلہ لیتے رہے ہیں، اور یقیناً شرک سے اس کا کوئی تعلق اور علاقہ نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ زندہ اور مردہ کا فرق کرتے ہیں، تو آپ سن لیجئے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق جیسے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں خاص طور سے ایسی لمحات دی ہے کہ وہ فرماتے ہیں من یستمد بہ فی حیاتہ یستمد بہ بعد مماتہ، کہ جس سے بھی اس کی حیات میں مدد مانگی جا سکتی ہے اس سے اس کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ روحانیت کی طاقت اور قوت جو ہوتی ہے
یہ جس طریقہ سے زندگی میں ہوتی ہے بعد وفات بھی برقرار رکھیں۔ یہ تو صریح مغالطہ دیتے ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے، پتھر اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو احادیث کریمہ میں جو تعلیم دی گئی ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو یہ کہو السلام علیکم یا اہل قبور من المؤمنین والمؤمنات انتم لنا سلف وإنا انشاءاللہ بكم لاحقون، کہ سلام کرو، جا کے السلام علیکم یا اہل قبور کہو کہ قبر والوں تم پر سلام ہو اور تم ہمارے پیشرو ہو اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ اگر سب پتھر وہاں پڑے ہوئے ہیں تو حدیث میں یہ فرمانا کہ جا کر کے السلام علیکم کہو، یہ گویا کہ پتھروں کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ایسی بےہودی اور بے عقلی کا حکم دے سکتے ہیں کہ جو بالکل جماعت محض ہے، نہ سننے کی طاقت رکھتا ہے نہ سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس جا کر کے تم کہو السلام علیکم؟ تو یہ احادیث کریمہ اس بات کو بتاتی ہیں کہ اولیاء اور انبیاء کے مراتب تو بہت بلند ہیں۔ عام مومنین اور ہمارے عام بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی جانے کے بعد اتنی سمجھ اتنا ادراک رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا سلام سنیں اور اس کا جواب دیں۔ وجہ کیا ہے کہ روح مرتی نہیں، جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے، جسم عام لوگوں کا سڑتا بھی ہے، گلتا بھی ہے، ختم بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن روح باقی رہتی ہے، اور روح کے زندہ اور باقی رہنے کو تو فلسفہ بھی مانتے آئے، اس کے لیے موت نہیں ہے، اور وہ ادراک کرتی ہے۔ کے پاس کوئی بھی اس کا شناسہ آتا ہے، اس کے اقارب میں سے آتا ہے تو اس کا ادراک کرتی ہے اور اس کی ملاقات سے وہ خوش ہوتی ہے۔ اس مضمون پر بہت سی حدیثیں بھی ہیں اور علماء کرام کی ارشادات بھی ہیں، اور اس بارے میں تو مستقل کتاب امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور کی اعمال المعتبر والقبور لکھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام مردوں کو بھی اتنی قوت اور اتنا ادراک باقی رہتا ہے کہ وہ ہمارا سلام سنیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں فرماتے کہ قبرستان میں جاؤ تو عام مردوں سے السلام علیکم کرو۔ تو یہ سرکار کا ارشاد تو عام مردوں کے لیے بھی اتنی قوت اور اتنی سماعت اور اتنا ادراک بتاتا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور پھر جس کی روح میں اس سے زیادہ طاقت و قوت ہوتی ہے تو وہ قوت تو اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کو شیخ عبدالعزیز اور جسے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جن کو یہ اپنا مسئلہ کہتے ہیں، کہ جب یہ روح بدنی علائق سے چھوٹتی اور بدن سے جب یہ نکلتی ہے تو گویا کہ ایک پنجرے میں بند تھا ایک پرندہ، اب وہ آزاد ہو گیا، اور اس کے بعد بھی وہ دنیا میں جہاں چاہے روح سیر کرتی ہے، ملائے اعلیٰ سے ملتی ہے اور اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی ارواح کے اندر کتنی عظیم قوت ہوگی، اور ہم جو ان کے لیے قوت مانتے ہیں وہ روحانی قوت مانتے ہیں، اور اس روحانی قوت کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ روحانی قوت بہرحال باقی رہتی ہے، اور اسی روحانی قوت کی بنیاد پر وہ مدد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پہلے جس طریقہ سے مدد کر سکتے تھے آج بھی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے ہم ان سے استعداد کو استعانت کرتے ہیں۔ سب تبارک و تعالی ہم سب کو حق سمجھنے، حق قبول کرنے، حق ماننے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔